السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے یہ ویڈیو کلک کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ایس بی اے مڈ ٹرم 2025-26 گریڈ 8 کے ترجمہ قرآن مجید کا پیپر پورے کا پورا یاد کر کے جائیں گے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم تمام کے تمام گیسٹ پیپر کو دیکھیں گے، اور نہ صرف دیکھیں گے بلکہ میں آپ کو یاد کرواؤں گا۔ بیٹا اگر آپ ویڈیو کلک کی ہے تو اس کو بیٹا پوری دیکھ لیجئے گا، آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہے۔ آپ جب یہ ویڈیو کر کے بیٹھو گے تو آپ کا جو پیپر ہے وہ سمجھ لے تیار ہو چکا ہوگا، کیونکہ میں نے آیتوں کو یاد کروایا ہے۔ بہت سے بچے کہتے تھے سر ہم سے آیتیں مکس ہو جاتی ہیں، تو سارے کے سارے ورژن کی آیتیں اس ویڈیو میں آپ کو یاد کرواؤں گا، الفاظ معنی سارے یاد کرواؤں گا، اور سارے کے سارے آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ یاد کرواؤں گا۔ مطلب یہ ویڈیو آپ نے 30 منٹ کی ویڈیو ہے، یہ آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور آپ کا پیپر سارے کا سارا تیار ہو جائے گا، کیونکہ سارے کے سارے کوسچن ہیں، آیتیں، الفاظ معنی، ایم سی کیوز، اور یہ میں نے اس طرح بتایا ہے کہ آپ کو سنتے ہوئے یاد بھی ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کو بیٹا ضرور لائک کرنا ہے، چینل کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ تو بیٹا آپ کا جو پیپر ہوگا وہ 25 نمبر کا ٹوٹل ہوگا۔ اب ان 25 میں 5 نمبر کے آپ کے 5 ایم سی کیوز اور 20 نمبر کے آپ کا اس طرح ترتیب ہوگی کہ آپ کی 3 آیتیں 15 نمبر کی، یعنی 5 دی ہوں گی، 3 کرنی ہے اور یہ 15 نمبر کی ہوگی، اور آپ کو 8 الفاظ دیے ہوں گے، ان میں سے 5 کرنے ہیں اور یہ 5 نمبر کے، تو 5 اور 15 20 نمبر کے۔ بیٹا اس ویڈیو میں ہم کچھ اس طرح کریں گے کہ سب سے پہلے تو ہم آیتیں کریں گے، میں آپ کو آیتیں ساری کی ساری جتنی بھی آیتیں ہیں نا وہ یاد کرواؤں گا، جتنی بھی ہماری ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ تو بچے کہتے ہیں آیتیں یاد نہیں ہوتی، تو کیوں نہیں ہوتی، اب سنیے گا۔ پھر اس کے بعد ہم اس طرح یہ سارے ورژن کے ایم سی کیوز کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد سارے ورژن کے الفاظ معنی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک مکمل گیس پیپر ہے، آپ یہ کرو گے تو آپ کا پورا پیپر ہو جائے گا۔ بیٹا ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ چلے شروع کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا، جو آپ کا اب سبجیکٹیو ہوگا نا وہ ہوگا 25 نمبر کا۔ اب اس سبجیکٹیو کے اندر جو آیات کا ترجمہ ہوگا وہ 5 دی ہوں گی، 1 2 3 4 اور یہ 5 میں سے آپ کو کوئی سی 3 کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ابھی پہلے ہم جتنی بھی آیتیں ان میں ریپیٹ ہو رہی ہیں نا سارے کے سارے ورژن میں، پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، میں آپ کو وہ یاد کروا دیتا ہوں۔ پھر جب ہماری آیتیں بیٹا اینڈ ہو جائیں گی تو آپ کو ایک بتاؤں گا ٹرک، کہ جو ہم نے آیتیں کی ہیں ان میں سے آپ کون کون سی چھوڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن پہلے سن لیں ساری، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہمیں ان میں سے کون سی یاد ہو رہی ہے اور کون سی ذرا ہمیں مشکل کرے گی، تو پھر وہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہو، وہ میں ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ کہ کون کون سی آیت ہے، کیونکہ چوائس ہوگی نا، آپشن ہوگا، تو میں آپ نے خود سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ خود سے چھوڑیں گے کیا پتا وہ جو چھوڑو وہی پیپر میں آ جائیں، تو خود سے نہیں چھوڑنا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آیتیں ایسی ہیں جو جن کو آپ چوائس میں چھوڑ دو گے تو پھر بھی آپ کا پیپر جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیں جی 1 بائی 1 شروع کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ جو ہماری آیتیں ہوں گی نا ان کو ہم نے مطلب یہ سکون سے دیکھنے والی چیز ہے، بالکل سکون سے بیٹھیے گا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو سننے سے یاد ضرور ہو جائے گا، ٹھیک؟ اس میں جلدی کرو گے تو یاد نہیں ہوگا، یہ رٹے لگانے سے بھی یاد نہیں ہو جائے گا، مکس ہو جائے گا۔ تو پہلی آیت ہے جی ہمارے پاس حامیم۔ حامیم کا مطلب حامیم ہی ہوتا ہے تنزیل الکتاب بھی، تنزیل الکتابی، ہم نے کتاب نازل کی، من اللہ، ہم نے نہیں، من اللہ، اللہ نے، اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی طرف سے، تنزیل نازل کی گئی، کتاب العزیز، عزیز کہتے ہیں غالب، جو ہر ایک پہ غالب ہو، غالب کا مطلب ہوتا ہے سب کو انہوں نے گھیرے کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، حکیم، حکمت والا۔ اب دیکھیں ہر لفظ کا مطلب، تنزیل ہوتا ہے نا، تنزیل نازل کی گئی، کتاب یہ کتاب، من اللہ اللہ کی طرف سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، عزیز جو کہ غالب ہے، حکیم بڑی حکمت والا ہے۔ تو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ انا، بے شک، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یہ آگے بھی آپ کے بہت بار آئے گا۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، فی السماواتی آسمان میں، والارض زمین میں، لا آیات، آیت ہے، نشانیاں ہیں، آیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانیاں ہیں، لا آیات، نشانیاں ہیں، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔
تو ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمینوں میں مومنوں کے لیے یا ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، فی اب دوبارہ آ گیا نا، فی میں وا ہوتا ہے اور، وفی اور، وفی خلقی اور پیدائش، کم ہوتا ہے تمہاری، تمہارے یا تمہاری، وفی خلقکم اور تمہاری پیدائش میں، خلق کرنا پیدائش ہوتا ہے نا، وفی خلقکم اور تمہاری پیدائش میں، وما یبسو اور جو ہم نے پھیلا دیے، وما یبسو اور جو ہم نے پھیلا دیے، من دابۃ جانور، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو تمہاری وفی خلقکم اور تمہاری پیدائش میں، اور وما یبسو جو پھیلاتا ہے، پھیلا دیے، دابتین جانور کو، دابت کس کو بولتے ہیں؟ جانور کو، تو وما من دابتین جانور کو، یعنی ہم نے جو زمین میں جانور پھیلائے ہوئے، جانور اتنے زیادہ، یعنی بہت سی حیات موجود ہے دنیا میں، آیت وہ اصل میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ لقوم ان لوگوں کے لیے، ان کو اس قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب فی خلقکم اور بے شک تو اور تمہاری پیدائش میں، وما یبس یہ پڑھو، اور تمہاری پیدائش میں، وما یبس من دابت اور وہ جنہیں اللہ پھیلاتا ہے ان جانوروں میں، لی قوم یوقنون اور اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اب اوورآل اس کا کیا ترجمہ ہوا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جو بڑا غالب اور حکمت والا ہے، اور آسمانوں میں، بے شک آسمانوں میں اور زمینوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وفی خلق اور تمہاری پیدائش میں اور جانوروں میں جنہیں وہ پھیلا دیتا ہے، جو لوگ ان میں بھی نشانیاں ہیں، اور یقین کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یوقنون ہے یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ، هو الرزاق رزق دینے والا، هو الرزاق بے شک اللہ ہی ہے رزق دینے والا، ذو القوتی قوت والا، ٹھیک ہے۔ المتین، متین کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، نام بھی ہم رکھتے ہیں عبد المتین یا متین رکھتے ہیں مضبوط۔ تو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، هو الرزاق بڑھ کر رزق، هو الرزاق بڑھ کر رزق دینے والا ہے، ذو القوت المتین اور قوت والا ہے، ٹھیک ہے، قوت والا مضبوط ہے، ٹھیک ہے، مضبوط بھی ہے اور قوت والا بھی، ٹھیک ہو گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑھ کر رزق دینے والا، بڑی قوت والا، مضبوط ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ تو بے شک جنہوں نے ظلم کیا، فَإِنَّ بے شک پس، لِلَّذِينَ جو لوگ ظلموا ظلم کرتے ہیں یا جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً مثل ذنوبی، اچھا اس ذنوباً مثل ذنوبا کا کیا مطلب؟ ان کے لیے ویسا ہی کچھ ہے، ویسا ہی حصہ ہے، ذنوبی اصحابہم جیسے ان کے اصحاب، ان کے دوست، ان کے ساتھ والے یا ان کے پیچھے والے، یعنی جو یہ کر رہے ہیں، جس طرح جو ان کے دوست یا اس طرح کے لوگ کیا کرتے تھے، ان کے لیے حصہ ہے۔ فلا یستعجلون وہ جلدی نہ کرے۔ اب اس کا مطلب بتا دیتا ہوں۔ فإن للذین بس بے شک جنہوں نے، وہ لوگ، للذین وہ لوگ، ظلم جو ظلم کرتے ہیں، ذنوبن مثلا ان کے لیے حصہ ہے، مثلا اس طرح کا، ذنوبی اصحابی جو حصہ تھا اس سے ان کے ساتھ والے، ان کے ساتھیوں کا حصہ تھا۔ حصہ سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کے لیے بھی وہی عذاب ہے جو ان کے ساتھیوں کے ساتھ عذاب ہوا تھا، یعنی جو ظلم کر رہے ہیں۔ فلا یستعجلون تو وہ جلدی نہ کریں، وہ کہتے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب بھیجو، اگر اللہ ہے تو یہ وہ اس طرح کہ بھیجو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے لیے ذنوباً وہی حصہ ہے، وہی عذاب ہے، مثلا جیسا کہ ذنوبی عذاب تھا، حصہ تھا، اصحابہم اس کے ساتھیوں کا، یعنی جنہوں نے پہلے ظلم کیا تھا۔ فلا یستعجلون اور انہیں کہے کہ یہ اس کے لیے جلدی نہ کرے، وہ آئے گا عذاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ اور یہ کہ اس کی کوشش قریب دیکھی جائے گی۔ وَأَنَّ اور بے شک یہ کہ سَعْيَهُ اور اس کی کوشش سَوْفَ يُرَىٰ
سوف یورا ان قریب دیکھی جائے گی، یورا کہتے ہیں دیکھی جائے گی، وہ انا سایہ وہ کہتے ہیں نا صحیح کوشش، وہ انا اور بے شک سایہ ہوں ان کی کوشش، سوف یورا اور ان قریب دیکھی جائے گی، ثم یجزاہ الجزاء الغوفا، ثم پھر اسے، ثم پھر ثم کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر، یجزاہ، اچھا آپ نے سنا ہوگا اللہ تمہیں اس کی جزا دے، اس کا بدلہ دے، تو ثم یجزاہ پھر اس کا بدلہ دیا جائے گا، الجزاء الاوفا پورا پورا، پوری پوری جزا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو ثم یجزاہ پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، الجزاء الاوفا بدلہ کون سا پورا پورا، ٹھیک ہے، یعنی نا انصافی نہیں ہوگی، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ اور بے شک الا ربی کا آپ کے رب کی طرف، المنتہا پہنچنا ہے، منتہا پہنچنا ہے، تو وہ سدرت المنتہا، سدرت المنتہا وہ پہنچ، یسوع وسلم کی معراج کا جو لفظ آپ نے یوں سنا ہوگا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ اور یہ کہ آپ کو آپ کے رب کی طرف ہی پہنچنا ہے، وَأَنَّهُ اور بے شک، ہوا اضحک و ابکا، ہوا اضحک و اب کا، اضحا کا مضحک، مضحک ہم بولتے ہیں نا مضحک خیز ہے، ہنسی والا ہے، تو ہوا اور بے شک، اضحا کا وہی ہنساتا ہے، و اب کا اور رلاتا ہے، اضحا کا ہنساتا ہے، و اب کا رلاتا ہے، تو یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، پھر اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا، اور بے شک وہی رب ہنساتا اور رلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، نحنو نقصو، نحنو اور ہم، نقصو کس سے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نقصو کا مطلب ہے بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، نحنو نقصو اور ہم بیان کرتے ہیں، علیہ کا آپ پر یا آپ کے لیے، احسن القصص، قصص کہتے ہیں قصوں کی جمع، قصے، احسن خوبصورت بہترین، نحنو نقصو اور ہم بیان کرتے ہیں، علیہ کا آپ کے سامنے، آپ سے، احسن القصصی اور بہترین قصے، نہ قرآن میں بڑے بہترین قصے موجود ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے ہیں، تاکہ ایمان والے اس سے کیا ہدایت پائیں، اور انہیں اس چیزوں کا پتہ چلے کہ یہ کرنے سے یہ عذاب آتا ہے، تو نحن نقص بے شک ہم بیان کرتے ہیں، علیہ کا آپ کے سامنے، احسن القصصی خوبصورت بہترین قصے، بیما اوحینا، بیما اوحینا الیکا حاذا القرآن، جو ہم نے اس قرآن کے ذریعے آپ خاتم الرسول کی طرف وحی فرمایا ہے، ٹھیک ہے، بیما اور جو، وہ اوحینا ہم نے وحی کی بھیجا، الیکا اس کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حاذا القرآن یہ قرآن ہے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اچھا وَإِن كُنْتَ اور وہ تھے، یعنی کون، جو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یا ہم تھے، ہمارے تک یہ کسے پہنچے ہیں، اور ہم وہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ یعنی یہ لوگ، یعنی دوسرے لوگ، وَإِن كُنْتَ مِن قبل اور وہ، وَإِن كُنْتَ اور وہ تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، لمن الغافلین غافل تھے، واقف نہ تھے ان قصوں سے، یعنی جو قصوں کی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ نحن نقصو اور ہم بیان کرتے ہیں، علیہ کا احسن القصصی آپ کے سامنے بہترین قصے، بما اوحینا اور ہم بھیجتے ہیں، علیہ کا حاذا القرآن اور اس قرآن کے ذریعے، وَإِن كُنْتَ اور بے شک وہ تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، قبل اس سے پہلے، لمن الغافلین غافل، نہ جاننے والے، نہ واقف، یعنی جو قصے ہم نے ان کو سنائے ہیں وہ پہلے ان کو نہیں جانتے تھے۔ قصہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اذ قالا، اذ جب، قالا کہا، یوسف ہو یوسف نے، لی ابی ہی اپنے باپ سے، لی ابی ہی اپنے باپ سے، یا ابتی اے میرے ابا جی، انی بے شک، رائیتو میں نے دیکھا، رائیتو میں نے دیکھا، احد عشر، احد ایک کو کہتے ہیں، عشر 10 کو کہتے ہیں، 10 اور 1 11، تو عربی میں اسی طرح گنتی لکھتے ہیں، احد عشرہ میں نے دیکھا 11 کوکب، کوکب کہتے ہیں ستاروں کو احد عشرہ کوکبن 11 ستاروں کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم میں دیکھتا ہوں، لی ساجدین وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بیٹا سارے جملے کا کیا مطلب ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا جس میں 11 ستارے
ایک سورج ایک چاند سارے کے سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی 11 بھائی تھے اور یعنی یہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے باپ سے بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی یورسل السماء علیکم مدرارا، یورسل کا مطلب ارسال کرنا، بھیجنا، یورسل اور بھیجا، السمائی آسمان سے، علیکم آپ کے لیے، آپ پر، تم پر، مدرارا بارش، تو وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، بھیجے گا، ٹھیک ہے، یورسل السمائی اور آسمان سے برسائے گا، بھیجے گا، علیکم مدرارا تم پر بارش، وَيُمْدِدْكُمْ اور مدد کرے گا، دیکھیں مدد لکھا نا، وَيُمْدِدْكُمْ اور مدد کرے گا، بِأَمْوَالِ مال سے، مال کے ذریعے، وہ بنینی بیٹوں کے ذریعے یعنی اولاد کے ذریعے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور بنائے گا، جنتٍ جنت میں، وَيَجْعَلْ اور جنت بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا اور اس میں تمہارے لیے نہریں ہوں گی، ٹھیک ہے، مَا لَكُمْ لَا تُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، مَا لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا ترجون للہ وقار، لا ترجون کا مطلب ہے خیال نہیں ہے، للہ اللہ کی، وقارا وقار کا، عزت کا، عظمت کا، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے، تو یورسل السماء علیہ مدرارا اور تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِهِ وَيُمْدِدْكُمْ اور مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ مال کے ذریعے، وَبَنِينَ اور اولاد کے ذریعے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور تمہارے لیے باغات اگائے گا، جنت وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور لکم انہارا اور اس میں تمہارے لیے نہریں بنائے گا یا جاری کرے گا، ما لکم اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا ترجون خیال نہیں رکھتے، للہ وقارا اللہ کی وقار کا، عظمت کا، عزت کا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں مختلف حالتوں سے گزار کر پیدا فرمایا، وقد اور خلقکم تمہیں خلق کیا، پیدا کی، اطوارا اطوار مختلف ادوار، دور میں، مختلف حالتوں میں، ٹھیک ہے، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، الم ترو کیا تم نے نہیں دیکھا، کئی اللہ خلق خلق اللہ اللہ نے خلق کیا، اللہ نے پیدا فرمایا، سبع سماوات طباقا 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے، یعنی طباق تہ در تر، تو الم ترو کیفا اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ خلق اللہ خلق کیا اللہ نے، پیدا فرمایا اللہ نے، کیا 7 سماوات 7 آسمان، طباقا تہ در تہ، اوپر نیچے، ٹھیک ہے، تو حالانکہ اس نے تمہیں مختلف حالتوں سے گزار کر پیدا فرمایا، کیا تم نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے، وجعل اور بنایا، قمر چاند، وفیہن نورن اور اس نے سورج کو، وجعل الشمس سراجا، اچھا دیکھیں، اور اس نے ان میں چاند کو روشن فرمایا، فیہن نورن، وجعل اور بنایا، قمر فیہن نورن اور چاند کو روشن کیا، وجعل الشمس سراجا اور اس نے سورج کو چراغ بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی اذ قال یوسف، جب یوسف، اچھا اس میں نا آگے ایک اور ایڈ ہے، تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا کہ یہیں سے دیکھ کے آپ نے بس آدھی تشریح نہیں کرنی۔ اذ قال یوسف، جب یوسف نے کہا لیا بھی ہی اپنے باپ سے، یا ابتی ہے میرے ابا جی، انی رائے تو میں دیکھتا ہوں، احد عشر ہے 11 کوکبن ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رائے تو ہم لی ساجدین سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، قال یا بنیا ہے تو انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، لا تقصص اور بیان نہ کرنا، رویا کا اپنا خواب، اللہ اخواتی کا اپنے اخوات کے بھائیوں کو، فیقید لکا قیدا تو وہ کوئی چال چلیں گے، ان الشیطان للانسانی اور بے شک انسان کا دشمن، جو شیطان انسان کا کھلا دشمن، عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں اس میں اصل میں کیا بتا رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے نا اپنے باپ سے کہا کہ ابا جی میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو باپ نے کہا یا اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب، رویا کا اپنا یہ خواب، لا تقصص بیان نہ کرنا، اللہ اخواتک اپنے بھائیوں کے سامنے، فیقود لکا قیدا تو وہ چالیں چلیں گے مطلب وہ جیلس ہوں گے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں، اس کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، ان شیطان بے شک شیطان انسان کا کھلا عدو مبین کھلا دشمن ہے۔
اس کے بعد نیکسٹ ہے جی الذی جعل لکم الارض مہدا، الذی اور جس نے جعل لکم بنایا، ارض زمین، مہدا، مہد کہتے ہیں نا مہد سے لے کے لحد تک، تو وہ جو جھولا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یا بچھونا، ٹھیک ہے۔ الذی جعل لکم الارض، بے شک تمہارے لیے بنایا زمین کو، مہدا فرش بنایا، مہد کو کیا ہوتا ہے فرش بنایا، وجعل لکم فیہ سبلا لعلکم تہتدون، اور تمہارے لیے سبل کہتے ہیں راستوں، لعلکم تمہارے لیے، تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ، تہتدون تم راہ پہ آ سکو، ہدایت پاؤ۔ تو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پا سکو یا تم ہدایت پر آ سکو، والذی اور جس نے نزل من السماء ماء، ماء کہتے پانی کو، سما آسمان سے نازل کیا، اور جس نے ایک مقررہ اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل فرمایا، یہ مقررہ ہے، بقدر، ماں بقدر مقررہ، مطلب ہماری زمین پہ ایک مقرر اماؤنٹ ہے واٹر کی، اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ بھی کام خراب ہو جاتا، اگر کم ہو تو تب بھی خشک ہو جاتا، تو مقرر ہے۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور جس نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی پیدا فرمایا، فنشرنا به بلدۃ میتا، بس زندہ کر دیا ایک مردہ شہر کو، اور کذالک تخرجون، اور اسی طرح میتن کذالک تخرجون، اور اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ جیسے دیکھیں زمین تھی نا، اس پہ کوئی زندگی موجود نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر خاص مقدار میں پانی بھیجا، اور پھر اس میں زندگی پیدا ہو گئی، اور پھر دوسرے جانور پیدا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے کے اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح جب آپ قبروں میں مردہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح مردہ کو دوبارہ زندہ کرے گا، تمہیں قبروں سے نکالے گا۔ اس کے بعد جی فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ جو لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، یہ دیکھیں وہی آیت ہے کہ تو بے شک جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے ویسا ہی عذاب ہے جیسے کہ ان کے پچھلے ساتھیوں کا حصہ تھا، عذاب تھا، پس وہ اس عذاب کی جلدی نہ کرے۔ اب یہ آگے الگ ہے، فویل الذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کے لیے، من یومہم اس دن کی، الذی یوعدون، اور جس دن جن کا وعدہ کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں نا کہ بھئی تم کیا کہتے ہو قیامت آ جائے، آ جائے، تو یہ آئے گی، اللہ وعدہ کر رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ فویل الذین کفروا، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے، اور اس دن کی جس دن اللہ تعالیٰ اس دن کا وعدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پورا کیا ہو جائے گا، تو بے شک جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب ویسا ہی ہے جیسا کہ ان کے پچھلے ساتھیوں کا حصہ تھا، وہ مجھ سے عذاب کی جلدی نہ کرے، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن کے عذاب سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی یہی وعدہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ان کی جلدی نہ کرے، آئے گی ضرور قیامت۔ اس کے بعد ہے جی فقل فقل تستغفروا، پس تو میں نے کہا استغفار کرو، مغفرت مانگو، ربکم اپنے رب سے، انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء، اور بھیجے گا آسمان سے، علیکم مدرارا، اور تم آسمان سے خوب بارش برسائے گا، ویمددکم، اور مدد کرے گا، بی اموالی مال کے ساتھ، و بنینا، اور اولاد کے ساتھ، ویجعل لکم، اور بنائے گا جنتی جنت، ویجعل لکم انہارا، اور اس میں انہار یعنی نہریں جاری کرے گا، تو وہ یہ وہی والی ہے پرانی والی۔ اب اس میں بھی وہی بات ہے کہ آدھی پرانے مطلب جو ہم نے ابھی کر لی ہے اور آدھی دوبارہ ایڈ ہوئی ہے، وفی خلقکم، اور اس اور تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابۃ، اور وہ جانداروں میں جنہیں اللہ پھیلاتا ہے یعنی پیدا کر دیتا ہے، آیت ہے، نشانی ہے، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، واختلاف اللیل، اور اختلاف میں، لیل و نہار، رات اور دن کے اختلاف میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، یعنی ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، تو اختلاف اس کو بول رہے ہیں، واختلاف اللیل و نہاری، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، وانزل، اور بھیجتا ہے اللہ من السماء آسمان سے، من رزق ہی رزق، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرمایا، وہی پہلے والی بات کہ جیسے پہلے زمین پہ کوئی زندگی نہیں تھی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی بھیجا تو زندگی آ گئی،
تو فآیا اور زندہ کیا بیل ارضا اس زمین کو بعد موتها موت کے بعد و تصریفی الریاح اور ہواؤں کے پھیرنے میں آیت القوم یعقلون جو لوگ یا عقل رکھتے ہیں، آیت ہے ان کے لیے، نشانی ہے کس میں؟ تصریف الریاح، ہواؤں کے پھیرنے میں، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہواؤں کو بھیج دیتا ہے اور اس طرح. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے بیٹا، میں بتاؤں گا بھی آپ کو کہ کون کون سی آپ چھوڑ سکتے ہو. ٹھیک ہے. یمددکم باموال و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. یہ وہ پہلا ہی اور وہ مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے. اس کے بعد ہے جی لیس للانسان الا ما سعى وان لیس للانسان الا ما سعى، اور نہیں ہے لیس الانسان انسان کے لیے الا ما سعى جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وان سعيه، اور اس کی یہ کوشش سوف یورا اور جلدی دیکھی جائے گی، ثم یجزاہ اور اسے جزا دی جائے گی، جزاء الوفا پوری جزا دی جائے گی، پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ میرے خیال میں آخری ہے، اس کے بعد پھر ہماری الفاظ معنی ہو جائیں گے. جی حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ وہی ہم نے پہلے بھی کیا کہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے. ان بے شک فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمینوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو یہ ہمارا بیٹا وہی ہو گیا. اچھا، اس کے بعد بیٹا جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کوئی سی آپ مطلب چھوڑ بھی سکتے ہو، تو وہ اس طرح چھوڑ سکتے ہیں کہ دیکھیں جیسے ہمارا یہ ورژن 1 ہے، آپ کے پاس یہ آئیں گے، تو اب ان میں سے کوئی سی 2 آپ چھوڑ دو. ٹھیک ہے. تو یہ ہو جائے گا کہ لیکن 5 میں سے 3 کرنی ہے. جب آپ یہ کوئی سی 2 چھوڑو گے تو کیونکہ 3 کرنی ہے تو وہ 3 آپ کو آتی ہوں گی. پھر اس کے بعد یہ نیکسٹ ہے، اب ان میں سے آپ کوئی سی 2 چھوڑ سکتے ہو. پھر اس کے بعد یہ نیکسٹ ہے، ان میں سے کوئی سی 2 چھوڑ سکتے ہو. اچھا، یہ دیکھنا ہے غور سے بھئی جو چھوڑ رہے ہو اگر دوبارہ آ رہی ہیں یہاں پہ، مطلب یوں سمجھو کہ اگر یہ آ گیا تو میں 3 کون سی کروں گا. ٹھیک ہے، یہ کروں گی. اس کے بعد یہ آ گئی تو میں کون سی 3 کروں گی. ان کو پکا کر لے، باقیوں کو بھی کر لے. ویسے تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن پھر بھی بعض بچے ویک ہوتے ہیں. اب نیکسٹ یہ ہے، اب ان میں سے اگر آ گئی تو میں کون سی 3 کروں گی یا کروں گا. ٹھیک ہے. یا پھر یہ آ گیا تو ان میں سے کون سی 3 کروں گا. کوشش کریں بیٹا نہ چھوڑے، لیکن یہ پھر بھی میں نے ایک دے دی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی سی 2 چھوڑ دو، یہ باقی 3 کو جو اچھی طرح کر لو، کیونکہ 3 کرنی ہے، 5 نمبر کے ہوں گے تو وہ ہو جائے گا ہمارا. ٹھیک ہے. یعنی یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5 اور یہ 6 اور یہ باقی سارے ایک جیسے تھے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ کرو گے تو ان میں سے کوئی بھی آپ کے 2 چھوڑ سکتے ہو آپ، کوئی مسئلہ نہیں. ڈن ہو گیا جی. لیکن بیٹا میں اگین کہوں گا پھر بھی کوئی ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی آگے پیچھے ہو جائے کوشچن، تو آپ کوشش کرو نہ چھوڑو. جو میں نے ابھی یہ سمجھائی ہیں ساری ایک دفعہ ویڈیو میں دیکھ لو، یاد ہو ہی جانی ہے. ٹھیک ہے. یہ میں ویسے آپ کو دے دیا آئیڈیا کہ اگر اس طرح ہو جائے تو یہ آپ کر سکتے ہو. اب ہم چلتے ہیں جی ایم سی کیوز کی طرف. ایم سی کیوز بیٹا آپ کے 5 نمبر کے ہوں گے، میں نے کہا ان کو اینڈ پہ رکھتے ہیں. تو سب سے پہلا بیٹا ہمارا ایم سی کیوز ہے جی، قیامت کے دن سب رشتے کھوکھلے ثابت ہوں گے سوائے اس رشتے کے جس کی بنیاد ہو ایمان و تقوی پہ. یعنی ایمان و تقوی والے رشتے قائم رہیں گے. اس کے بعد ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا قیامت کے دن بھول جائیں گے سب کو. سورہ جاسیہ کا زمانہ نزول ہے، یہ قحط کا دور تھا. مکہ میں قحط آیا ہوا تھا تو مکہ کے مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بھیجے کہ آپ دعا کروائیں قحط جائے. پھر یہ سورہ جاسیہ نازل ہوئی تھی. حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے. بیٹا یہ زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کاف کی تلاوت فرماتے تھے عیدین کی نماز میں نا. تو کس کی؟ سورہ کاف کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آندھی کا عذاب بھیجا گیا. آندھی کا نا قوم عاد وہ کہتے تھے ہم بڑے مضبوط ہیں، انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنا لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ آندھی بھیجی اور وہ پہاڑوں میں ہی ہوا سے ٹکرا ٹکرا کے پہاڑوں میں مر گئے.
50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا قیامت کا، تو قیامت کا ایک دن کس کے برابر ہوگا؟ 50,000 سال کے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ زخرف کے معنی کے پس منظر میں ہمارے سامنے دنیا کی حیثیت ہے حقیر، مطلب دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک حقیر ہے، چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوہ تور کا کوہ سینا کے علاوہ ایک اور نام بھی ہے، کوہ تور کا کوہ سینا بھی ہے، اور جس کو جبل موسیٰ بھی بولتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ بات ہے نا اس میں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ ہے انسانوں اور جنات دونوں کو بیک وقت مخاطب کیا گیا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جن سے ان سے یہ انسان اور جنوں کو اکٹھا مخاطب کیے۔ آندھی کا عذاب قوم عاد پر بھیجا گیا ہے۔ 50,000 کے سال کا برابر ہوگا قیامت کا، ٹھیک ہے جی۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں۔ اچھا جی، شدید قحط میں مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کروانے کے لیے بھیجا، وہ میں نے جو آپ کو ابھی پہلے بات بتائی ہے، تو انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ آپ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہیں کہیں کہ مکہ میں جو ہے نا قحط آیا ہوا، آپ دعا کریں کہ اللہ کرے قحط ختم ہو جائے۔ اور پھر سورہ جاسیہ نازل ہوئی تھی، تو کون سا زمانہ تھا؟ قحط کا۔ سورہ مبارکہ جس کی تاثیر نے مشرکین مکہ کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دی، النجم۔ جب یہ سورہ نجم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ کلام تو کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کسی نبی کا کلام ہے۔ تو یہ سورہ نجم کی بات ہو رہی ہے۔ آندھی کا عذاب قوم عاد پر آیا تھا، اور سورہ جن کی روشنی میں جنات کی رسائی ہے۔ اچھا، جنات کی رسائی جو ہے نا وہ آسمانوں تک ہے، ٹھیک ہے، کہاں تک ہے؟ آسمانوں تک ہے۔ نیکسٹ جی، سورہ زخرف کے پاس وہ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ حقیر۔ سورہ کاف کے مضامین سننے سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کس کی؟ آخرت کی۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے سورہ کاف کی۔ سورہ ملک کے مطابق دنیا کی زندگی کا مقصد امتحان ہے، ٹھیک ہے، کیا مقصد ہے؟ امتحان۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے طوفان کے بعد رکی جودی پہاڑ پہ، یہ یاد رکھیں جودی پہاڑ پہ رکی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف کے معنی کے پس منظر ہمارے سامنے دنیا کی حقیر، ٹھیک ہے۔ سورہ جاسیہ کا زمانہ نزول ہے کس کا؟ قحط کا۔ وہ سورت مبارکہ جس کی تاثیر نے مشرکین مکہ کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا، النجم۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں فکر و فاقہ سے بچنے کے لیے پڑھنی چاہیے سورہ واقعہ، یہ اب نیا سورہ واقعہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور 50,000 کے برابر ہوگا، سال کے برابر ہوگا قیامت کا ایک دن۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ دخان میں آل فرعون کی مثال بیان کی گئی ہے عبرت کے لیے، یعنی فرعون کو دکھایا گیا ہے تاکہ تم عبرت پکڑو۔ جنت اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد، جنات اور انسانوں کی تو عبادت ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ انسانوں اور جنات دونوں کو بیک وقت سورہ رحمان میں۔ سورہ ملک کے مطابق دنیا کی زندگی کا مقصد ہے امتحان۔ 950 سال اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر تھی نا وہ 950 سال تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹا ہمارے آبجیکٹو تھے۔ اب نیکسٹ الفاظ معنی پہ چلے جاتے ہیں جی۔ بیٹا جنہوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم نے پھر آپ اس کے بعد ابھی آپ کا اللہ کرے بہت اچھا پیپر ہو جائے، آخری پیپر ہے، اس کے بعد بورڈ کی تیاری کرنی ہے۔ اور بہت سے بچے میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جی بس ٹرم کے امتحان دیے، تیاری کی، انہیں کہا تھینکس کیے، سر آپ کا بہت مزہ آیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور پھر چلے گئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹا، آپ کا جو فروری میں بورڈ کے پیپر ہوں گے، فروری کے اندر، اور اس فروری کا جو بورڈ کا پیپر ہوگا اس کے کوئی گیس پیپر نہیں ہوتے، اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ میں نے دیکھ لیں کسی نے چینل پہ آپ کو کوئی نہیں بتا رہا، اور میں ایڈوانس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی اس کا کوئی گیس پیپر نہیں ہوگا، آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، تیاری کرنی پڑے گی۔
تو میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بیٹا میں آپ کو تیاری کرواؤں گا آپ کی پیرنگ اسکیم کے مطابق، اسمارٹ سلیبس کے مطابق آسان کر کے، تو بیٹا آپ نے چینل سے کنیکٹڈ رہنا ہے۔ اور میں ہر دفعہ ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ جو بچے ہمارے چینل سے تیاری کرنا چاہتے ہیں، بیٹا کمنٹ میں پریزنٹ لکھے، بہت اچھا رسپانس ہے، بہت اچھے بچے کہہ رہے ہیں جی سر ہم تیاری کریں گے، اور بیٹا آپ کو کرنی بھی چاہیے۔ جو نہیں کریں گے پھر وہ دیکھ لیجئے گا ان کا، پھر آپ فائنل میں وہ آ کے کرو گے سر پلیز پلیز، پھر سر کچھ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیٹا خیال رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ خاص طور پہ اب چھٹیاں آ رہی ہیں تو اس میں آپ نے اس کی وہ کرنی ہے لازمی تیاری۔ ادو کہتے ہیں بیٹا دشمن کو، ادو کس کو بولتے ہیں؟ دشمن کو۔ الانسا، انسا بولتے ہیں مادہ، مونس مذکر نہیں پڑھتے ہم، انسا مونس سے یاد آ جائے گا۔ بساتا، بسات کہتے ہیں فرش، بساتا فرش کو۔ الانسو انسان، الانسو انسان۔ یوقینون وہ یقین رکھتے ہیں، قاف سے ہی پتہ چلا ہے، یوقینون وہ یقین رکھتے ہیں۔ الشمس سورج، شمس سورج۔ سبولا راستہ، سبولا راستہ۔ دابتن جانور، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اس لیے آپ کو یہ آسانی ہو رہی ہے یاد کرنے میں۔ ادو دشمن، الانسا مادہ، بساتا فرش، الانسو انسان۔ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، الشمس سورج، سبولا راستہ، دابتن جانور۔ اس کے بعد ہے جی دابت، وہی جانور آ گیا، دابت جانور۔ یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعو سمیع، یسمعو سنتا ہے، الانس انسان۔ الذکر نصیحت، العلیم علم والا، الذکر ذکر نر، مونس مذکر بولتے نہیں ہے، مونس مذکر ہے، الذکر مذکر نر۔ بسات فرش، از جب۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس جالا اور اس نے بنایا، ازواجہ جوڑے، ازواجہ جوڑے۔ مہدہ فرش، مہدہ فرش۔ احد عشرہ 11، وہ ہم پہلے بھی کر چکے۔ تل کا یہ وہ، جو آپ کہتے ہیں دس دیٹ، تل کا۔ کوکب ستارے، حکیم حکمت والا، القمر چاند کو بولتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، وہی آ گیا دابت جانور، یسمعو وہ سنتا ہے، الانسو انسان، الذکر نصیحت، العلم العلیم علم والا، الذکر نر، بساتا فرش، اذا از جب، یہ ہم پہلے بھی کر چکے۔ نیکسٹ پھر وہی ہے، میرے خیال میں یہ چیزیں کر لی ہے، پھر بھی دیکھ لیتے ہیں، اچھا جتنے بار ہم دیکھیں گے بولیں گے یاد ہوگا۔ سوری ایسے نہیں، ایسے ہوگا، ایسے۔ دابا جانور، یسما یسما وہ سنتا ہے، الانسو انسان، الذکر نصیحت ذکر، العلیم علم والا، الذکر مذکر سے نر، بسات فرش، از جب۔ اس کے بعد ادو، ادو دشمن کو بولتے ہیں، الانسا مونس مادہ، بسات فرش، الانسو انسان۔ یوقنون یقین رکھتے ہیں، شمسا سورج، سبولا راستہ، دابتن جانور۔ اچھا بیٹا یہ ہمارے سارے کے سارا گیس پیپر تھا، اب یہ آپ کے سامنے یہ جو مارکڈ ایم سی کیو شو ہو رہے ہیں ان کو بھی ایک بار دیکھ لیں، تو آپ کی انشاءاللہ پیپر کے اندر یہی کچھ آئے گا، آپ نے یہی کچھ تیار کرنا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں اس چیزوں کو آسان کر کے آپ کے سامنے بتاؤں تاکہ آپ کو چیزیں یاد ہو جائیں، کوشش تو یہی کی ہے، لیکن بیٹا ایک چیز آپ ضرور دیکھیں کہ پورے 6 مہینے کا پڑھا ہوا ایک ویڈیو میں بتانا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں آسان سے آسان کر کے کروں، اس لیے بیٹا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے چینل میں آپ نے ضرور بتانا ہے، اور بیٹا اگین اینڈ اگین کہہ رہا ہوں، شاید اس کے بعد آپ تک میری یہ ویڈیوز نہ پہنچے، کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں منٹ کے بعد چلے گئے، تو آپ نے ضرور بیٹا یہ جو 20-22 دن آئیں گے آپ کی چھٹیوں کے ضائع نہیں کرنے، بورڈ کی تیاری کرنی ہے اور میں آپ کو کرواؤں گا، تو چینل سے آپ نے جڑے رہنا ہے، دیکھنا ہے کون سی ویڈیو آ رہی ہے 8ویں کلاس سے ریلیٹڈ۔ بیٹا اپنا خیال رکھیے گا، دعا ہے آپ کا پیپر بہت 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 اچھا ہو۔ اللہ حافظ۔